अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है सबको? नाम जी बाजी। ठीक है, सही है। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वकुन बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, थोड़ा जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि वो सारा रिवाइज हो जाए पीछे से जितना भी हमने पढ़ा है। हमने काफी चीजें पढ़ी हैं और उन सबको हम इंशाल्लाह आज रिवाइज करेंगे, ताकि बुक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि प्रैक्टिकली हम उन चीजों को देखेंगे अभी। सही। अच्छा, यहाँ पर मैं बुलाऊंगी माइक पे सबको ना, तो सबसे पहले सफूरा आप आएंगी, सफूरा साले आप आएंगी और मुझे बताएंगी कि ये जो ऊपर लिखे हुए अल्फाज, ठीक है, ये क्या बन रहे हैं। एक एक आयत जी सब करेंगे। जी ठीक। बाजी, आपने पास मतलब इसमें कौन से अल्फाज का? हाँ, ये जो ऊपर लिखे हैं, मैं आपसे सवाल करती हूँ, मैं आपसे सवाल करती हूँ। मुझे ये बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है, सूरतुन। ये असल में तो सूरतुन ही है ना, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है तो इसके ऊपर तनवीन ही आएगी ना। जी जब अलिफ लाम नहीं होता तो तनवीन आती है, तो ये सूरतुन है, लेकिन मिलाने के लिए उसको एक पेश दिया गया है, क्योंकि तनवीन के साथ हम मिला नहीं सकते आगे, तो हमने एक पेश दिया ताकि हम उसको मिला सकें। तो ये सूरतुन क्या है? तीन चीजें हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, या कलमे की तीन अकसाम है, इस्म, फेल और हर्फ। तो तीनों में से ये क्या है? इस्म है, फेल है, या हर्फ है? इस पे जो पेश आ रही है, आप तनवीन की वजह से कह रही हैं? नहीं, ये लफ्ज क्या है सूरतुन? इस्म है या फेल है? क्या लग रहा है आपको, ये इस्म है या फेल है या हर्फ है? इस्म है, हाँ, सूरतुन इस्म इस्म है। कैसे पहचाना आपने इसमें? में तनवीन है एंड पे। तनवीन है। अगर अलिफ लाम भी होगा, जैसे अगले लफ्ज पे आ रही है अलिफ अल्फा लाम आ रही है, तो फिर वो जी, क्या तो है ये फिर इस्म, आपका? वो ये भी भी इस्म। इस्म ठीक है, वो भी जी। इस्मी है। अब यहाँ पे बताइए, मक्कियतुन जो है ये क्या है? मक्कियतुन भी इस्म ही है। हाँ, बिकॉज ऑफ तनवीन। ठीक है, तनवीन जी आ जाए या अलिफ लाम आ जाए, दो अलामात हमने पढ़ी। ठीक है ना। जी तो इसके बाद भी हमें जो जो अलामात मिलेंगी हम इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, लेकिन अभी ये दो ही अलामात आपने सामने रखनी है, पहचानना है। अच्छा, इसके बाद मुझे बताइए बी क्या है? इसमें फेल है या हर्फ है? बी बाजी, बी आता है उसमें, फेल में आता है। इसम हर सॉरी हरूफ में आता है बाजी, इसम और फेल को हर्फ है आपस ना, में हर्फ मिलाने है। के, हाँ, ठीक हर्फ है, में अभी है। हमने पढ़ा नहीं कि ये कौन सा हर्फ है। ठीक है, लेकिन ये इसको हरूफ में डाल देंगे। तीन खाने बनाएंगे ना, एक इसम का बनाएंगे, एक फेल का बनाएंगे, एक हर्फ का डाल बनाएंगे। तो ये तीनों अल्फाज कहाँ आएंगे? ये इसम के खाने में आएंगे। और ये जो बी है ये हर्फ के, तीन ही खाने बनाने हैं। जितने भी कुरान मजीद के अल्फाज हैं, ये तीन ही तरह के अल्फाज हैं, या तो वो इसम है, या फेल है, या हर्फ है। तो बी क्या है? वो आपका हर्फ है, तो वो हर्फ के खाने में चला जाएगा। इसम क्या है? फेल है, या तीनों में से क्या है? इसम बिस्मिल्लाह में, अच्छा अब्बा में सीन का पूछ। बी को छोड़ दें, बी को छोड़ दें, बी का मैंने पूछ लिया कि वो हर्फ है। इसम क्या है? इसम तो बाजी इसम ही होगा। इसम इसमी है, ठीक है ना। इसम इसमी है, जी इसके हालांकि इसके ऊपर कोई नहीं आ रहा, तनवीन भी नहीं आ रही, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे? अगर अलिफ लाम भी नहीं आ रहा और तनवीन भी नहीं आ रही, तो फिर कैसे किसी लफ्ज को पहचानेंगे कि ये इसमें या फेल है या हर्फ है? तो इसकी पहचान ये होती है कि उसका तर्जुमा कर ले। तर्जुमा क्या है? नाम। नाम। हाँ, तो नाम क्या है? नाम इसम, फेल है, हर्फ है, या इसमें? नाम। इसम, इसमें। नाम। खत्म। नाम क्या है? इसमें है नाम। सिर्फ। बाकी कोई नहीं बोलेगा अभी। ठीक है, मैं अभी आपको बुलाऊंगी माइक पे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसम की एक और पहचान आपको बता देती हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा थोड़ा, नाउन को कैसे पहचानना है। अगर आप देखें कि नीचे जेर आ रही है ना, लास्ट लेटर के नीचे, हम लास्ट लेटर की हरकत से पहचान रहे हैं ना, या अलिफ लाम से पहचान रहे हैं। तो अगर देख रहे हैं कि लास्ट लेटर लेटर के नीचे जेर आ रही है, तो वो इसम ही होगा, वो फेल नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि फेल के नीचे कभी जेर नहीं आती। इस बात को पक्का पले बांधे, जब भी फेल आता है उसके नीचे जेर कभी भी नहीं आती। नाउन के नीचे हमेशा जेर आती है।
اچھا ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ جہاں پہ زیڈ دیکھیں گے وہ سارے کیا ہوں گے, وہ نون ہوں گے. تو اس کو آپ الف لام سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ الف لام آ رہا ہے, لفظ جلالہ اللہ پہ بھی لام آ رہا ہے, تو وہ بھی آپ کا کیا نون ہی ہے وہاں. اور فرض کرو کہ الف لام نہیں لگا ہوا اور تنوین بھی نہیں لگی, جیسے اسم آ گیا نا ہمارے پاس, اب اس کو کیسے پہچانیں باجی گے؟ آخر میں زیر ہے اس لیے وہ بھی ہاں اسم ہے. بس ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ نے اسم ہی کہنا ہے. تو اگر کبھی مشکل ہو تو زیر دیکھ کے تو پہچان لیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے یہ وہ ہے. کبھی ایسے الفاظ آتے ہیں کہ الف لام بھی نہیں ہوتا, تنوین بھی نہیں ہوتی, قرآن مجید میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں, جیسے مالکی کو دیکھ لیں, مثال ہے نا. جی اب مالکی کی پر تنوین بھی نہیں آ رہی, الف لام بھی نہیں آ رہا, تو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ زیر سے پہچانیں گے. مالکی جی زیر آ گئی, آپ اس کو یومی کے نیچے بھی ایسے ہی ہے, وہ بھی زیر سے پہچانیں گے. اس کو تو آپ الف لام سے بھی پہچان سکتے ہیں نا. اب یہ بالکل مالک اور یوم یہ فعل نہیں ہے. فعل میں نے بتایا تھا زمانہ بھی ہوتا ہے, کام بھی ہوتا ہے, اور کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں جی مالک میں کوئی ہے, کوئی کام ہے اس میں, یا کوئی زمانہ ہے, یا کوئی کرنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, سمپل ناؤن نہیں ہے. تو اب تنوین بھی نہیں ہے, پھر آپ سوچیں گے اچھا تنوین تو الف لام, اب یہ کیا ہے؟ تو زیر آ رہی ہے نا نیچے, تو اس کو آپ پہچان لیں گے کہ یہ زیر آ رہی ہے, تو اس کو یہ بھی اس میں, یہ بھی اس میں. باقیوں کو آپ الف لام سے پہچان لیں. اب جیسے رب بھی ہے نا, رب کے اوپر بھی تنوین نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے, تو اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ زیر سے پہچان, زیر سے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں اوکے پہ اسم کو آپ نے پہچانا زیر سے, ٹھیک ہے, زیر آ رہی ہے, یہ اسمی ہوگا کیونکہ فعل کے نیچے زیر کبھی نہیں آتی. اس کے بعد اگلا والا لفظ دیکھیں, اللہ, لفظ بھی جلالہ اسم ہے اللہ کو باجی, دیکھیں, اس میں اسم جو ہے. ہاں اسم و جلالہ میں نے بول دیا. پہچانیں گے کیسے؟ الف لام سے پہچانیں گے, الف لام لگا ہوا ہے اس کے اوپر. الف لام اور زیر بھی دونوں چیزیں. اصل میں یہ الہن تھا نا, الہن, ٹھیک ہے. الہن بھی اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہی بولا جاتا ہے, اور جب اس کے اوپر الف لام لگاتے ہیں, ہم ایڈ کرتے ہیں معرفہ بنانے کے لیے, تو پھر یہ لام اور یہ لام آپس میں مل کے تو اللہ بن جاتا ہے, تشدید آ جاتی ہے. تو اصل میں یہ الہن سے بنا ہوا ہے اللہ. الہن نکرا ہوتا ہے نا, تو جب الف لام لگاتے ہیں معرفہ بنانے کے لیے, خاص کرنے کے لیے, تو پھر وہ اللہ ہو جاتا ہے. اب اس کو بتائیں مجھے, اس میں فعل ہے, حرف ہے؟ الرحمن بھی باجی اسم ہے. رحمان, رحمان, یہ جو ہے نا آپ کا اس میں کیوں, اس میں الرحمن ہاں کیوں اس میں, وجہ بتائیے. باجی اس میں الف لام بھی آ رہا ہے, اور زیر بھی الف آ رہی, لام زیر بھی بھی آ شروع میں آ رہا ہے, نون رہی. اگر بھی آ الف رہی لام ہے. آ گیا تو بات ختم کر دینا کہ وہیں پہ الف لام آ رہا ہے یا تنوین آ رہا ہے, تو وہ تو اسم ہے. زیر بعد میں دیکھنی جب دونوں نہ آئے, جب دونوں نہ آئے تو پھر آپ نے زیر دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, زیر تو نہیں آ رہی کہ نیچے. اچھا اس کے بعد الرجیم, یہاں پر بھی الف لام آ رہا ہے, تو آپ کا کیا ہو گیا؟ یہ بھی یہ بھی اسم ہی ہے آپ کا باجی. نون اسمی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی نام ہے. اچھا اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک ہوتا ہے نام, جتنی بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے وہ نام جو کہ چیزوں کے نام ہوتے ہیں, کسی شہر کا نام ہو گیا, کسی شخص کا نام ہو گیا, کسی جگہ کا, ہے نا, کسی چیز کا نام ہو گیا. ایک ہوتا ہے ایڈجیکٹو, ایڈجیکٹو یہ جو ہے نا, یہ ایڈجیکٹو ہے, یہ صفت کہلاتی ہے, صفت. اور یہ والا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے, ذاتی نام ہے. جیسے ہر چیز کا کسی کا نام ہوتا ہے نا, ایسے اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک ذاتی نام ہے نا. جی اچھا جیسے آپ کے بچوں میں سے ہر ایک بچے کا نام ہے جو آپ پاسپورٹ پہ لکھتے ہیں, آپ کا نام ہے, میرا نام ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کا ذاتی نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تو ایک یہ ہو گیا جو کسی چیز کا نام ہوتا ہے, اور ایک جو ہوتا ہے جو نام نہیں ہوتا, وہ صفت ہوتی ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, رب بھی صفت ہے, یہ بھی صفت ہے. تو دو طرح کے نون ہوتے ہیں, ایک نون ہوتا ہے جو نام ہوتا ہے کسی چیز کا نام, اور ایک ہوتا ہے جو اس کی صفت ہوتی ہے. اب گھر میں آپ کے بھی بچے ہیں, ایک اس کا ذاتی نام ہوگا جو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے, اور ایک اس کا پیار سے نام ہوگا جو گھر میں آپ بلاتے ہیں. تو وہ جو پاسپورٹ پہ نہیں لکھا جاتا, وہ پیار سے آپ اس کو بلاتے ہیں, تو وہ ہوتا ہے صفت, صفت کہلاتا ہے, وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے. وہ جیسے اللہ تعالیٰ کا بھی ذاتی نام ہے, پھر صفاتی نام ہے, 99 ہمیں بتائے گئے نا. تو اسی طرح ہر چیز کا ایک اپنا ذاتی نام ہوتا ہے, پھر اس کی صفت بھی ہوتی ہے. تو ہوتے دونوں نون ہی ہیں, یہ بھی نون ہے, یہ بھی نون ہے, صفت بھی نون ہی ہے, یہ بھی. تو انشاءاللہ جب ہم اسم کے چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں ہم یہ چیز پڑھ لیں گے پھر. اچھا اب آگے آتے ہیں, تو الحمد کیا ہے؟ الحمد بھی باجی اسم ہے. اس میں الف لام سے پتہ لگ گیا. اس کے بعد للہ ہی. اچھا اب میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں,
کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ बाजी ये मुफरद है, मुफरद कैसे है ये? क्योंकि बाजी वो मिल के नहीं बना किसी से। अल्हम्दुलिल्लाह अदा है, लिल्लाह अदा है, जब दोनों मिल जाएंगे तो मुरक्कब बन जाएगा। अच्छा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में? ये मुफरद है ना? जी अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे ये मुरक्कब लग रहा है हाँ क्योंकि प्लीज। ये लाम जेर है, इसके लिए लाम जेर ये है कि के लिए लिल्लाही अल्लाह के लिए। हफ्सा बात करिए ना। जी हाँ ठीक है हफ्सा, मैं आपको बुलाती हूँ, ठीक है, इसके बाद आपकी टर्न। तो यहाँ पर क्या है, ये दो हैं, ये एक ली है और एक अल्लाह है। तो ली क्या, एक कलमा है मुफरद और एक अल्लाह है, दोनों मिल के क्या बने हैं, मुरक्कब बने हैं। तो इसको आप मुफरद नहीं कह सकती सपूरा, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, ये दो हैं, ये मुफरद है ये भी मुफरद है, ठीक है ना। जो हर्फ होते हैं वो भी मुफरद ही होते हैं ना, मुफरद कलमा होता है। फिर ये कलमा जब दो कलिमात बन मिलते हैं तो वो मुरक्कब बन जाते हैं। तभी तो ये देखें, ये एक कलमा है, ये जी एक मानी दे रहा है ना। ये मुफरद क्या होता है, जो एक मानी देता है, तो अल्लाह एक मानी दे रहा है ना। लिल्लाह ही एक मानी तो नहीं दे रहा, दो मानी दे रहा है। क्या मतलब होता है इसका लिल्लाह का? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए दो मानी हो गए ना। ठीक है, हाँ सिर्फ अल्लाह तो नहीं है ना, इसलिए मुफरद नहीं है, मुरक्कब है, ठीक है। तो एक वो क्या है, ली है और एक अल्लाह है। बस वो लिखने में जब ली को लिखते हैं ना तो उसके साथ जोड़ के तो फिर वो इस तरह से हो जाती है शक्ल। कोई भी लफ्ज जब ली से मिलाएंगे, कोई भी लफ्ज, लिल काफिरीन, लिल मुत्तकीन, कुछ भी मिलाएंगे ना ली के साथ तो उसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी, बीच में से अलिफ गायब हो जाएगा। अल काफिरून और अल काफिरीन होता है और ली लगाएं तो लिल काफिरीन, वो मिल जाता है इस तरह से, अलिफ गायब हो जाता है बीच में से, ठीक अच्छा, है। अल के साथ होगा तो फिर तो मुफरद होगा ना, लिल के साथ आप कह रही मुरक्कब बन जाएगा। ली के साथ मुरक्कब बनेगा, लिल के साथ ठीक है। अल के साथ नहीं बनेगा। हाँ, अल अल के साथ तो अल वो ये तो पहले भी मैंने बताया था, अल के साथ नहीं बनेगा। ठीक। अल के साथ वो एक ही वर्ड रहता है, मुफरद ही रहता है। अर्रहमान मुफरद है, ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है, इसम भी मुफरद है, बी भी मुफरद है, अल आलमीन भी फिर मुफरद ही है, अब आगे। ये भी मुफरद ही है। अलिफ लाम से कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक लेकिन जब हम कहते हैं ना दो दो अल्फाज को, दो दो मुफरद कलमे को जोड़ देते हैं तो वो जी, क्या बन जाता है, या तो एक हर्फ हो या इसम हो या दोनों इसम हो, जब हम जोड़ देते हैं तो मुरक्कब बन जाता है। फिर मुरक्कब बनेगा, बिल्कुल अच्छा, सही। आप मुझे बताएं कि ये रब क्या है? ये इसम है और मुफरद है, ठीक है। और अल आलमीन क्या है, ये भी इसम है और मुफरद है। अब इन जी, दोनों को मिला के पढ़ते हैं ना, मुफरद प्लस मुफरद मिला के नहीं पढ़ते, फिर बाजी मुरक्कब बन जाएगा फिर ना, मुरक्कब रब्बुल बन जाए। आलमीन, अब इस मुरक्कब को आप अलग अलग नहीं कर सकते, इसको आपने जोड़ के ही पढ़ना है। रब्बिल अब ये आलमीन। अलग बात है कि वो जेर क्यों आ रही है, यहाँ जेर क्यों आई है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम जितना पढ़ रहे हैं उसी को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये एक मुफरद कलमा है, ये एक मुफरद कलमा है, दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं तो ये आपका मुरक्कब बन गया। अब इस मुरक्कब का नाम क्या है वो बाद में हम देखेंगे। मुरक्कब का नाम भी होता है, हर मुरक्कब का एक नाम होता है। जैसे लिल्लाह ही एक मुरक्कब है तो इसका अलग नाम होगा, इसका अलग नाम होगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, यहाँ पे देखें तो ये आपका इसमें, ठीक है, अलिफ लाम से पता चल रहा है कि, और ये इसमें जात है कि इसमें सिफ्त है? सिफ्त है बाजी, सिफ्त है। और अर्रहीम क्या है? वो भी सिफ्त है। वो भी सिफ्त है, नाम नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, अल्लाह का एक ही जाती नाम है और वो अल्लाह है। इसी तरह हर चीज का एक ही जाती नाम होता है, सिफाती नाम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मालिक जो है ये क्या है इसमें? अच्छा, मालिक की भी इसम है, इसमें भी नीचे क्यों जेर आ इसमें, रहा ये क्यों इसमें जेर आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। अब ये इसमें मुफरद है ना, है। जी, मुफरद है, ठीक है। और ये इसमें जात है कि सिफ्त है? ये भी बाजी सिफ्त में है। हाँ ये भी सिफ्त में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सिफ्त है क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफ्त है मालिक। यहाँ पे देखें अल्लाह ताला की कितनी सिफात आ रही है। जी, अल्लाह का अपना जाती नाम आया, उसके बाद सिफात आ रही है, रब आ रहे हैं, रब, ठीक है। अर्रहमान आ रही है दूसरी सिफ्त, अर्रहीम तीसरी सिफ्त और मालिक चौथी सिफ्त, चार सिफात आई। अल्लाह ताला की चार बड़ी बड़ी सिफात शुरू में आ गई, रहमान रहीम रब मालिक, ये सारे सिफाती नाम है। अल्लाह ताला का जाती नाम एक ही है। यहाँ बिस्मिल्लाह में भी दो सिफाती नाम आए थे बड़े बड़े, अर्रहमान रहीम, ठीक है।
اب یوم کیا ہے؟ یوم بھی اسی طرح پہچانیں گے، تنوین الف لام تو نہیں آ رہا بس، زیر، تو ہاں اس نیچے زیر آ رہی ہے اس الدین کو کیسے پہچانیں گے؟ جس میں تو دو علامتیں ہیں، الف لام بھی آ رہا ہے اور زیر بھی آ رہی ہے، یہ بھی اسم ہی ہے۔ ہاں اچھا، ابھی ایک اور کوشچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشچن یہ ہے میرا کہ یہاں پر یہ جو دال آ رہا ہے حرف، یہ شمسی یا قمری ہے؟ دال بھاجی اس میں یہ شمسی ہے شمسی ہے۔ شمسی کیسے پتہ چلتا ہے شمسی ہے؟ بھاجی، اس میں شروع میں جو ہے اگر وہ الف جو ہے نا ان کا وہ ہو جائے، الف لام مطلب وہ کیا تھا اس کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لام کیا ہے؟ لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟ جی آپ دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں آپ کا لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟ نہیں پڑھا جا رہا، نہیں پڑھا جا رہا نا، یہاں پر آ گئے نا سیدھے، یا میم کو ادھر، میم کو ادھر ملا دیں۔ تو جی اب آپ کا کیا ہے، جب آپ کا لام نہیں پڑھا جاتا تو اس کے بعد والا لیٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا کون سا لیٹر ہوتا ہے؟ شمسی ہوتا ہے۔ جب لام پڑھا جاتا ہے جیسے القمر، ٹھیک ہے نا، ابھی آئیں گے آگے، القمر، تو القمر میں لام پڑھا جا رہا ہے تو قاف کیا ہوگا؟ وہ آپ کا پھر کون سا لیٹر؟ قمری لیٹر ہوگا۔ الشمس میں آپ دیکھیں تو لام نہیں پڑھا جاتا تو شمس کیا، تشدید بھی آ رہی ہے اس پہ، تو وہ آپ کا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں الرحمن، لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟ نہیں پڑھا جا رہا، نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ کون سا لیٹر ہوگا؟ یہ باجی شمسی ہوگا لام کے بعد والا لیٹر، ٹھیک ہے نا، جی، را شمسی ہے۔ را شمسی۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ شمسی یا قمری کون سا لیٹر آ رہا ہے؟ العالمین میں باجی یہ تو وہ ہے شمسی ہے، یہ بھی یہ بھی شمسی ہے۔ لام کو دیکھیں، چیک کر کے پھر بتائیں مجھے، لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ جی، لام پڑھا جا رہا ہے نا، تو العالمین، پڑھا جا رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قمری قمری ہوتا ہے نا۔ نہیں، یہاں پہ آپ نے لام کو سکپ کیا ہے نا، نہیں پڑھا نا، ار پڑھا ہے نا یہاں پہ، تو لام جی کو جی سکپ کیا آپ نے، تو آپ نے کہا یہ شمسی ہے۔ اب یہاں پہ جی تو لام پڑھا جا رہا ہے، اس کے اوپر سکون بھی ڈلا ہوا ہے، العالمین ہے نا، جی، العالمین ہے، تو لام پڑھا جا رہا ہے تو یہ کون سا لیٹر ہے پھر؟ پھر یہ قمری ہے۔ قمری ہے نا۔ میں نے جو آپ کو جملہ لکھایا تھا یاد ہے، حق کا خوف جب غم ہے، اس میں تو عین آتا ہے، اس میں عین آتا ہے، نہیں نہ آتا ہے آتا ہے نا، عجب غم ہے، عجب میں آتا ہے نا عین، تو پھر آپ جی، نے ہاں سوری میں لام کی طرف باجی، میں لام کا بتا رہی تھی۔ اسلام کو نہیں بتانا آپ نے، اس کو تو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اچھا یہ صحیح ہے، صحیح دیکھنا ہے، ہے، اس کے ہاں نہیں بعد عین قمری ہے، ٹھیک ہے باجی، سوری۔ ہاں اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اس میں دیکھیں آپ ابھی ہاں جو آ رہی ہے کون سا لیٹر ہے؟ اس میں باجی ایرو نہیں نظر آ رہا، اچھا سوری، الحمد میں، ٹھیک ہے، الحمد میں باجی ہاں جو ہے یہ اس میں آتا ہے قمری میں، کیونکہ اس قمری، میں وہی شدت بھی نہیں ہے اور لام بھی پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں لام بھی پڑھا جا رہا ہے، اور اس جملے میں بھی جو میں نے بتایا ہے حق کا خوف ہے، پہلا ورڈ ہی ہاں ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں، حق کا خوف ہے جب غم ہے، صحیح ہے۔ جی ٹھیک تو ہے، اس طریقے سے آپ کو چیک کرنا ہے کہ شمسی ہے۔ پھر پڑھنے میں آپ بعض دفعہ غلطی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ابھی تک اتنا قرآن پڑھ کے بھی آپ ابھی غلطی کرتے ہیں، آپ شمسی کو قمری پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ ال پڑھنا ہے وہاں پہ ال پڑھنا ہے، جہاں پہ نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا، صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک تو ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے، الف ہے یا حمزہ ہے؟ یہ باجی حمزہ ہے حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت آئی ہے نا۔ جی، الف، یہ والا بتائیں۔ یہ الف ہے، ہاں الف ہے، الف کبھی شروع میں آتا ہے؟ شروع میں نہیں آتا الف، شروع میں آتا تو کیوں الف بولا آپ نے؟ لفظ کے شروع میں ہی آ رہا ہے نا۔ نہیں باجی میں نے ملا کے بتایا ہے، اس میں جیسے الرحمن الرحیم اس آیت میں نے بتایا ہے، وہ گر رہا ہے نا، ہاں گر رہا ہے تو وہ تو میں بعد میں سوال کروں گا، گر رہا ہے تو کیا ہے ابھی، لیکن اگر آپ پھر حمزہ باجی صرف الرحیم پڑھیں گے تو پھر حمزہ ہے۔ پھر حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی، اب مجھے بتائیں کہ کون سا حمزہ ہے پھر؟ حمزہ تو آپ نے کہہ دیا یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے نا، کہ الف شروع میں نہیں آتا۔ یہ حمزہ وصلی ہے باجی، حمزہ وصلی ہے کیونکہ اس نے اپنی حرکت کو کیا کیا، ملانے پہ گرا ڈراپ، دیے، جب آپ پیچھے سے ملا رہے تھے اس نے ڈراپ کر دیا، جی، ٹھیک ہے۔ جو ڈراپ کر دیتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ ہم، تو آپ نے ملا کے دیکھنا ہے، جب بھی فیصلہ کرنا ہے نا اصلی ہے یا وصلی ہے، تو آپ نے ملانا ہے، ملا کے دیکھنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا، تو جی اس سے آپ کیا پتہ کرتے ہیں شمسی ہے یا قمری ہے؟
اسی طرح اس میں آپ لام کو، اس میں آپ حمزہ کو پیچھے سے ملا کے دیکھتے ہیں پچھلے لفظ کے ساتھ، یہاں پہ اس حمزہ صحیح کو ملا کے پڑھتے ہیں، یا تو اس کے پیچھے کچھ لگا لیں واو وغیرہ، یا پچھلے لفظ کے ساتھ جملے میں ملا کے پڑھیں، تو اگر وہ اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیتا ہے تو وہ آپ کا وصلی ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں یہ والا بھی نا، اب یہ آپ الگ تو آپ کو الف رہا ہے، اگر جی اکیلے پڑھیں گے تو یہ الف نہیں ہے، پھر نہیں ہے جی پھر نہیں ہے، لیکن جب آتی ملانے پہ اس نے اپنی حرکت ڈراپ کر دی تو یہ حمزہ کون سا ہے؟ جی وصلی ہے وصلی ہے، ملانے پہ حرکت ڈراپ کی اور پڑھا بھی نہیں جا رہا، دیکھیں یوم الدین، آپ وہاں پہ چلیں گی، نہ لف پڑھا جا رہا ہے نہ لام پڑھا جا رہا ہے، لام اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ یہ شمسی لیٹر ہے اس لیے نہیں پڑھا جا رہا، اور الف اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ وہ وصلی، وہ تھا نا وصلی حمزہ ہے۔ اچھا اب مجھے ایاک کا بتا دیں، یہ کون سا حمزہ ہے؟ یہ بھی باجی وصلی ہے یہ بھی وصلی ہے، حمزہ ہے نا، سوری نہیں حمزہ اصلی ہے سوری اصلی ہے، کیسے ہاں کیونکہ اس کی زیر بتائیں؟ ہے یہ حمزہ ہے اچھا مجھے بتائیں کیسے پتہ کریں گے یہ اصلی ہے، جلدی سے۔ آواز آ رہی ہے مطلب یہ پڑھا جا رہا ہے نا، ہاں، مثلاً اگر آپ پیچھے سے واو اور لگاتی ہیں، ٹھیک ہے، حرکت لگی ہوئی ہے اگر اس کوئی میں ملانے والا لفظ نہیں ملا رہا تو پیچھے آپ خود واو لگا لیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اب ہے واو آپ نے لگایا، واو کے پر زبر لگائی، ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے، اب اس کو پڑھ کے دیکھیں یہ پڑھا جا رہا ہے یا اپنی حرکت کو ڈراپ کرے پڑھا گا؟ جا رہا ہے یا کا ہاں تو یہ یہ کون سا ہوتا ہے جو پڑھا جاتا اصلی ہے؟ ہے جی اصلی ہے باجی یہ اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وَإِيَّاكَ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ جی آپ کا کیا ہے، اس میں کہ فعل ہے یا حرف ہے، بتائیے۔ نا ابودو باجی یہ اس میں آئے گا فعل میں آئے گا ہاں کیونکہ جلدی نون آ جلدی جواب آنا چاہیے، یا تا الف نون آ جائے شروع میں تو وہ فعل تو ہوتا ہے، اور فعل ماضی نہیں ہوتا، فعل مضارع ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی اور مضارع کا، ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اور ایک جو مضارع ہوتا ہے وہ دونوں کا میننگ دے رہا ہوتا ہے، جی لیکن اگر آپ اتنا بھی پہچان لیتے ہیں ابھی کہ یہ فعل ہے تبھی بڑی بات ہے کہ یہ فعل ہے، صحیح ہے۔ جی تو جب بھی یا تا الف نون 4 لیٹر دیکھیں پیچھے تو وہ فعل ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اسم کیوں نہیں ہے بھائی؟ اسم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تنوین بھی نہیں آ رہی، الف لام بھی نہیں آ رہا، زیر بھی نہیں آ رہی ہے نا، ابھی تک تو میں نے آپ کو 3 ہی علامات بتائی ہیں تو اس میں نہیں آ رہا۔ جی پھر اگر آپ ترجمہ بھی کر کے دیکھیں تو ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، ہے نا، جی تو عبادت کرتے ہیں اور کریں گے تو یہ تو فعل ہی ہے نا، اس میں جی زمانہ بھی ہے اور کرنے والے بھی ہیں اور فعل ہے۔ اچھا اب یہ والا دکھائیں مجھے حمزہ، یہ والا حمزہ کا بتاؤں باجی حمزہ کا بتائیں۔ یہ حمزہ بھی باجی اصلی ہے ہاں کیونکہ پیچھے سے جب پڑھ رہے ہیں نا تو یہ اپنی حرکت کو نہیں ڈراپ کر رہا، جی ایسے نہیں پتہ چلے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا وَإِيَّاكَ، ٹھیک ہے، تو اب یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے، اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ نہیں کیا۔ اچھا نستعین کیا ہے؟ نستعین بھی باجی فعل ہے فعل ہے، یا تا الف نون آ جائے، بڑے بڑے لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ فعل ہوتے ہیں، بڑے بڑے نون بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پہچان تو ہونی چاہیے نا، صحیح ہے جی کہ فعل جی ہے، ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، ہم مدد مانگتے ہیں، اور یعنی یہ نا ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا چلیں ابھی نیکسٹ آ جائیں، چلیں ماشاءاللہ اچھا کیا آپ نے۔ تو نیکسٹ کون تھی؟ اسماء اقبال کریں گی؟ چلے میں کسی اور کو بلاتی ہوں جو کر سکتا ہے، حفصہ آپ آئیے۔ کہاں گئی حفصہ؟ جی سسٹر میں ادھر ہی ہوں، اسماء اقبال میں ادھر ہی ہوں۔ آپ کریں گی اسماء؟ جی بتائیں گی مجھے؟ اچھا چلیے بتائیے، ہاں پتا تو ہے آپ کو، میں نے کل آپ کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا کیا تھا، چلیے بتائیے یہ کیا ہے، کون یہ الف یہ ہے یا پہلے تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے الف ہے یا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم اور یہ حمزہ اصلی ہے۔ حمزہ اصلی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس کو میں ملاتی ہوں پیچھے سے، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے، پڑھ کے بتائیے۔ واہدی وَإِهْدِنَا، جی نہیں، یہ فعل امر ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا فعل امر کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہے، دکھا ہم کو، ہے نا، یا ہدایت دے ہم کو، تو یہ فعل ہے نا، تو فعل امر ہے یہ،
تو میں نے کہا تھا کہ جو الف لام کے ساتھ آتا ہے جیسے یہاں پہ آ رہا ہے وہ بھی وصلی ہوتا ہے اور یہ بھی وصلی ہوتا ہے. اور ویسے بھی جب اس کو آپ پڑھ رہی ہیں نا تو یہ وحدینا پڑھا جائے گا. یہ اپنی لیکن حرکت تو حمزہ پڑھے حمزہ زیر ہا اگر وہ نہیں ہوگا نا ملائیں گے نہیں تب تو وہ وصلی ہے نا وہ تب تو وہ پڑھا جا رہا ہے نا. ہاں جی لیکن جب ملانے پہ آپ نے دیکھا تو اس نے اپنی حرکت ڈراپ کر دی. ٹھیک ہے وَإِهْدِنَا نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ فعل امر ہے اور فعل امر کا حمزہ جو ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے. تو ویسے بھی آپ دیکھیں تو وَإِهْدِنَا تو نہیں پڑھا جائے گا نا وَهْدِنَا پڑھا جائے گا. واہ دینا یہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے یہ ہم یہ ختم ہو جائے گی اور اس کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. یہ حمزہ وصلی تھا نا. پھر اس میں بتائیں مجھے یہ والے میں ملائیں اس کو پیچھے سے اور بتائیں اکیلے میں کیا ہے یہ الف ہے یا حمزہ ہے اکیلے میں. یہ الف ہے ہوں اور نصرات اس کو ہم یہ اس کے اوپر اچھا تشدید تو یہ ایک منٹ الف کبھی شروع میں آتا ہے میں نے بتایا تھا عرب تو کبھی شروع میں نہیں نہیں آتا. نہیں الف کبھی شروع میں نہیں آتا. نہیں آتا یہ پکی بات ہے ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیں الف کبھی بھی شروع میں نہیں آئے گا. تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کو ہم پیچھے سے ملانا نہیں ہے ابھی ایسے ہی پڑھیں اسرات اسراتا پڑھیں گے نا ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے اوپر حرکت لگانی ہے جی صحیح ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حمزہ بن گیا نا کیونکہ یہ تو حرکت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے الف ہے ہی نہیں حمزہ ہے. اب یہ چیک کرنا ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے یا اصلی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ملانا پڑے گا. ملا کے پڑھیں ابھی پچھلے لفظ کے ساتھ ملائیں. اہدنا الصراط تو نصرہ کیا ہوا پھر ملا کے پڑھنے پہ کیا ہوا یہ حمزہ اصلی ہو گیا نا. یہ پڑھا جا رہا ہے نہیں نہیں یہ نہیں پڑھا جا رہا. جو نہیں پڑھا جاتا پھر وہ کیا ہوتا ہے نہیں پڑھا رہا، وہ وصلی ہوتا ہے. اصلی ہوتا ہے. اصلی تو نہیں ہے جی اصلی تو وہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے جیسے یہ والا تھا وَإِيَّاكَ ہے نا. تو یہ واو کے بعد ایاک حمزہ پڑھا جا رہا ہے نا تو یہ والا جی اصلی ہوتا ہے. یہ بھی اصلی تھا لیکن یہ کیا کر رہا ہے یہ ویسے زبر تھی اس کے اوپر لیکن جب آپ نے ملایا تو اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ اب یہ پڑھا بھی نہیں جا رہا حرکت بھی ڈراپ ہو گئی اس کی. تو اب یہ حمزہ کون سا ہے وصلی ہے. جو اپنی حرکت کو برقرار نہیں رکھتا وہ وصلی ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے. پڑھنے کے اوپر جب پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو ڈراپ کر دیتا ہے اپنی حرکت وہ وصلی ہے. اب یہ بتائیں مجھے یہ کیا ہے یہ الف ہے. الف مڈل میں بھی آ سکتا ہے جیسے یہاں بھی آ رہا ہے یہاں بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے. ہاں جی شروع میں نہیں آ سکتا اس کو کبھی الف مت کہنا لفظ کے شروع میں الف کبھی بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. کیا وجہ کیوں نہیں آتا کیوں اس کو الف نہیں کہہ سکتے ہم کوئی اور بتائے گا کیوں اس کو الف نہیں کہہ سکتے اس کو کیوں باجی اس کو ملاتے وقت اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے. لگانی پڑتی ہے اور جب لگانی پڑتی ہے حرکت لگائے بغیر اس کو جوڑ نہیں سکتے اس لیے اس کو پھر حمزہ بن ہی جاتا ہے نا لگا کے ہی پڑھنا پڑتا ہے اس لیے اس کو حمزہ ہی کہیں گے الف نہیں کہیں گے. الف صرف مڈل میں آتا ہے ضرورت نہیں ہوتی ہے حروف مدہ کے طور پہ آتا ہے یا ویسے آتا ہے الف آتا ہے بیچ میں آخر میں بھی آ سکتا ہے صحیح ہے مڈل میں اور آخر میں جی نہیں آتا. شروع میں اس لیے نہیں آتا کہ ہمیں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا لفظ کو تو پھر ہمیں زبر دینی ہی پڑتی ہے اس پہ المستقیم پڑھیں گے نا زبر دے کے پڑھیں گے ٹھیک ہے. اب یہ کون سا حمزہ ہے وصلی ہے یا اصلی ہے اگر اس کے اوپر زبر ہم لگا رہے ہیں تو یہ اصلی ہوگا نا. زبر تو ہم پڑھنے کے لیے لگا رہے ہیں نا آپ جی جب آپ کو پتہ کرنا ہو نا کہ یہ اصلی ہے یا وصلی ہے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں نا پیچھے سے اب پتہ لگے گا آپ کو وصلی ہے یا اصلی ہے ملائیں پیچھے سے نصراط المستقیم. ہاں تو یہ یہاں چلا گیا نا تو حمزہ تو نہیں پڑھا جا رہا بیچ میں نہیں یہ نہیں پڑھا جا رہا. ہاں وہ نہیں پڑھا جا رہا
तो फिर जो नहीं पढ़ा जाता, जो बीच में ऐसे ही खड़ा होता है, वो वसली होता है। वो वसली होता है। एक दफा पहचान कर लें, ठीक है, ये बहुत कम ठीक। है। हाँ, अब देखेंगे अल्लाह जीना है, अल्लाह जीना में ये अलिफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने जब अल्लाह जीना को पढ़ना है तो हमें हरकत लाजम लगानी है, तो ये हरकत लगाएंगे तो ये हमजा बन जाएगा। अब ये डिसाइड करना है कि ये हमजा है, वसली है या असली है। तो इसके लिए आप क्या करेंगी, ये देखने के लिए कि वसली है या असली है, तो आप क्या करेंगी, इसको पीछे वाले के साथ मिला के पढ़ेंगे। मिलाएं, पीछे वाले से मिलाएं। सिरातल लजीना। तो हमजा ने क्या किया, हमजा पढ़ा हमजा जा रहा है, हमजा पढ़ा जा रहा है बीच में, ड्रॉप कर दी उसने, हरकत भी ड्रॉप कर दी, अलिफ बन गया और पढ़ा भी नहीं जा रहा। पढ़ भी नहीं जा रहा, तो ये वसली हो गया। तो वसल, जो मिलान है, वसल का मतलब है मिलाना, और जो मिलाने पे अपनी हरकत को ड्रॉप कर दे, अलिफ की शक्ल में खड़ा हो और पढ़ा न जाए, वो होता है आपका हमजा वसली। अब ये वाला देखें, इसको अल्लाह जीना को पढ़ के और इस वाले को चेक करें। ये अनअमता, अनअमता को चेक करें पीछे से पढ़ के। सिरातल लजीना अनअमता, हम्म, तो इसके ऊपर तो हरकत है ना, तो ये तो फिर इसको हम असली कहेंगे, हमजा असली है ये। बिल्कुल, इसको हमजा असली कहेंगे, ठीक है, वेरी गुड। इसको हमजा असली कहेंगे क्योंकि उसने अपनी हरकत को नहीं गिराया। जब हम गिराया। पीछे से पढ़ते आ रहे थे अल्लाह जीना अनअमता, तो इसको अनअमता के हमजे को पढ़ा गया, तो इसलिए ये असली है, इसने अपनी हरकत को बरकरार रखा और ये पढ़ा भी जा रहा है। जो अपनी हरकत को बरकरार नहीं रखता और पढ़ा भी नहीं जाता, जैसे पीछे से वॉ लगा लें, तो अब क्या हो जाएगा, ये हमजा वसली था, वॉ लगाया, तो अब क्या है, बल्लाजीना, बल्लजीना तो ये हमजा वसली है, ठीक है। असली हो। और इसको जब मिलाए, इसको आप वॉ लगा के भी पढ़ें, तो आप इसको देखें, वह अमता पढ़ेंगी ना, जी। अमता, तो ये पढ़ा जा रहा है, तो जो पढ़ा जाता है वो असली है, जो नहीं पढ़ा जाता वो वो आपका बस वसली होता है। छोटी छोटी बातें हैं, बस आप लोग पकड़ लें इनको। अच्छा, इसी तरह अल मगदूब में है, ठीक है, अल मगदूब में ये अलिफ है या हमजा है, पहले तो ये डिसाइड करना है। अलिफ तो शुरू में नहीं आता ना, ये नहीं आता तो ये तो बात खत्म हो गई, अब ये हमजा ही है ना, ये हमजा ठीक ही है, है, इसका हमजा ही वो है। डर और पत्थर। अब आपने ये चेक करना है पीछे से मिला के कि ये हमजा है, तो कौन सा हमजा है, वसली है या असली है। पीछे से गैरिल, गैरिल है ना, गैरिल, तो गैर रा किधर मिला रही हैं, रा हम लाम के साथ मिला रहे हैं, तो तो ये ये हम, हाँ, हाँ जी खत्म हो जाएगा, तो ये हमजा वसली हो जाएगा। तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, हाँ जी। ये वसली है। अगर आप इसको अकेले में पढ़ेंगी तो आप इसके ऊपर हरकत लगा के अल मगदूब पढ़ेंगी ना, है ना, हाँ, तो ये हमजा है। और जब पीछे से मिलाएंगी तो ये अपनी हरकत को ड्रॉप करेगा, तो फिर ये हमजा, कौन सा हमजा है, ये जिसने हरकत को ड्रॉप किया, ये आपका ये वसली है, वसली हो। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें अद्दालीन में, तो यहाँ पर आप देखें तो ये आपका हमजा है, अगर अकेले पढ़ेंगी तो ये क्या है, हमजा है, अद्दालीन है, क्योंकि शुरू में नहीं आता ना अलिफ, तो अब आप जी इसको जब पीछे से मिला के पढ़ेंगी तो ये पढ़ा नहीं जा रहा ना, पढ़ा नहीं जाएगा ये, तो अब ये कौन सा हमजा है जिसको पढ़ा नहीं जाता, वसली हो जाएगा फिर ये। असली हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसम की पहचान, क्वेश्चन है बस, जी जी क्वेश्चन है, ये बोलिए। इहदिना जो है, ये हम्म, इस्म भी नहीं है, ये फेल भी नहीं है, और ये हर्फ भी नहीं है। इहदिना अम्र है, फेल, अम्र एक सेकंड फिजा, फेल क्यों जी। नहीं है, ये तीनों में से कोई एक लाजिम होगा। नहीं बाजी, वो तो मुझे था, मैंने कहा इसमें फेल आपने बताया था ना कि वो होता है जिसमें तायुन होता है, माजी का या हाल का या मुस्तकबिल का। एक फेल और भी होता है ना, एक बाजी फेल और, शुरू में अलिफ आए तो भी होता है। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक फेल वो भी होता है ना जिसमें जो फेल अमर होता है, वो फेल नहीं होता, जी जी जी। फेल चाहे की, इसमें ना हाँ, हो, लेकिन बस उसमें क्योंकि किसी बात के करने का कहा जा रहा है, तो वो भी फेल ही है, फेल हाँ, अमर। वो भी फेल है, फेल है, क्योंकि ये इसम नहीं है, हर्फ नहीं है, तो फेल है। जिसमें इसम की अलामत भी नहीं है, कोई हर्फ भी नहीं है, वो तो वो फेल ही होगा ना, तीनों में से एक तो होना ही है कुरान में लफ्ज। इसलिए मेरे जहन में आया था, मैंने कहा लेकिन इसमें वक्त का नहीं, अच्छी तय्युन नहीं बात है, अच्छी बात है, अपना निकालें डाउट, ठीक है, अल्लाह खैर जी। सही है। अच्छा, अब ये अला क्या है, आप ही बताइए फिजा, अला क्या है, अला बजी, अला हर्फ होता ना। हर्फ होता है, ठीक है, अला हर्फ है। अब ये कौन सा हर्फ है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ हर्फ और इसम और फेल को पहचान रहे हैं।
آپ ہی مجھے بتائیے غیر کیا ہے، اس میں فعل حرف ہے، باجی یہ اس میں نا کیونکہ ال اور تنوین تو نہیں آ رہے لیکن زیر آ رہی ہے. زیر آ رہی، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ والی بتا دی تھی علامت. جی ٹھیک ہے، یہ علامت اس لیے میں نے بتا دی تھی کہ کہیں کہیں آپ کو گڑبڑ. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ سراتا کیا ہے، اس میں فعل حرف ہے. یہ وہی آ گیا، یہ فعل امر ہے. نہیں سوری ایک منٹ، سراتا راستہ. راستہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک منٹ ایک منٹ. نہیں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، صحیح کہہ رہی ہیں، راستہ ترجمہ کر کے ہی دیکھیں گے نا. دیکھیں جب یہاں پہ آپ کو زیر مل گئی آپ نے کہا یہ اس میں ٹھیک ہے، تنوین مل گئی الف لام ملا آپ نے کہا اس میں. جب اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تو پھر کیسے پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تو پھر اس کا وہ معنی ترجمہ کر کے راستہ راستہ اسم ہی ہو سکتا ہے. راستہ. دیکھیں میری بات، راستہ کسی جگہ کا نام ہے نا، جی جی بالکل، نام نام ہے نا، جگہ کا نام ہے راستہ، تو وہ بالکل. اسم ہی ہے. اب مجھے بتائیں یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے؟ نہیں نہیں ذات ہے باجی، ذات ذات ہے، کیونکہ کسی چیز کا نام ہے راستہ، راستہ کوئی چیز ہے. آئی گئی. ہاں جی. اچھا مجھے بتائیں عذاب جو ہے یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے؟ باجی عذاب جو ہے وہ ذات مجھے لگ رہا ہے، لیکن عذاب میں وہ بتایا جائے گا کہ دکھ دیا جاتا ہے تو نہیں نہیں نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، عذاب جو ہے نا یہ کسی چیز کا نام ہے، نام ہے. ہاں اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے نا، عذاب علیم، علیم یا پھر عظیم ہے نا. جی بالکل بالکل تو وہ وہ صفت. بعد میں جو لگتی ہے وہ صفت ہوتی ہے، پہلے جو ہوتا ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے. جی تو یہ کسی چیز کا نام ہے، جیسے سراتا کسی چیز کا نام ہے نا، ایسے عذاب بھی کسی چیز کا نام ہے. ٹھیک بالکل. ٹھیک ہے نا. تو جب کسی چیز کا نام ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے اس میں ذات، اور اگر کوئی ایڈجیکٹو آ جائے تو وہ پہچانا جاتا ہے، وہ صفت ہوتی ہے. خوبی ٹھیک سے ہے، تو یہ صفت. چھوٹے چھوٹے سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں، تبھی آپ آگے بڑھیں گے. بالکل. یہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں کریں گے. وہ بھی حرف ہے، لا بھی حرف ہے، الضالین جو ہے یہ آپ کا اسم ہے. اسم. ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا ہے اور یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے نا. بالکل بالکل. ہاں جی. ہاں، الا حرف ہے. ابھی یہ والے کیا ہوتے ہیں، یہ جو دو آنکھوں والی نظر آ رہی ہیں آپ کو سب چیزیں؟ باجی یہ اس میں ضمیر ہوتی ہے نا، ضمیر ہوتی ہے ہاں یہ پروناؤن ہوتے ہیں. نون، نون کے یہ. بعد اگلی اس جو ہوتی ہے نون کے بعد پروناؤن، یعنی نون کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو بس جس کو آ گیا ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نام بھی ہے، کا بھی ہے، تو یہ جو یہ کیا ہے پھر ان کے بارے میں تو پوچھنا ہوتا ہے نا، تو یہ پروناؤن ہوتے ہیں. بالکل. ہاں ٹھیک ہے جی. نا، کسی نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو بیسیکلی تو قرآن مجید میں جو بھی آپ دیکھیں گے نا تو وہ کیا ہوگا، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے نا. جی. اس کے بعد آگے ہم آگے بڑھیں گے کہ اچھا بھائی اب یہ اسم ہے تو اسم کی کون سی کیٹیگری ہے وہ بتائیں گے. اسم اشارہ ہے یا اسم ضمیر ہے یا اسم موصول ہے یا اسم ظرف ہے، تو وہ تو بعد کی باتیں ہیں. پہلے تو ہمیں اسم کی پہچان ہو جانی چاہیے نا. جو جی. فعل نہیں ہوگا وہ اسم ہوگا، جو حرف نہیں ہوگا وہ اسم ہوگا، پکی بات ہے. ٹھیک ہے. جی. اب میں جیسے مثال دے رہی ہوں ذالکا کی نا. ٹھیک ہے، اب ذالکا اس کے اوپر یہ کیا ہے، کیا یہ فعل ہو سکتا ہے یا حرف ہو سکتا ہے؟ ذالکا یہ باجی پھر ذالکا یہ اسم اشارہ، یہ اسم ہے. ہاں، جس کے ساتھ اسم لگ گیا وہ اسم اشارہ ہے، وہ اسم ہی ہے. اشارہ ہے، بالکل. اسم لگ رہا ہے تو وہ اسم ہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے پھر تنوین آئے نہ آئے، زیر آئے، الف لام آئے، وہ جو بھی ہے. تو اس طریقے سے پھر اسی طرح جیسے یہ ہے تو یہ اسم موصول ہے نا، تو یہ بھی اسم ہی ہوا، الف لام بھی لگا ہوا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، باقی کو آپ علامت سے پہچان لیں گے. اچھا ایک اور علامت بتا دیتی ہوں، اور وہ ہوتی ہے گولتا. جس اسم پر گولتا آ جائے نا وہ بھی اسمی ہوتا ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا نا اور جیسے آپ کا آ جائے کچھ جنتن آ جائے ہے نا، تو وہ بھی گولتا کے ساتھ بھی. اور کوئی لفظ بنائیے گولتا کے ساتھ، وہ بھی اسمی ہوگا جس پہ گولتا آخر میں آ جائے گی. مدینتن. دیناتن. ہاں کوئی بھی، یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے ہوں گے، یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے. تو وہ آپ کے گول دل جیسے یہ والا ہے. آخرتن. ہاں دیکھیں ابھی یہ دیکھیں اس کے اوپر الف لام بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور زیر بھی آ رہی ہے، گولتا بھی آ رہی ہے. 3 نشانیاں آپ کو مل گئی کہ یہ نون ہے.
ابھی بھی اس کو کوئی فیل بتائے گا تو وہ تو بہت ہی بیوقوف ہوگا. پھر زیر بھی آ رہی ہے آخر میں, گولتا بھی آ رہی ہے, اور الف لام بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے الف لام ہے نا الآخرہ, صحیح, یہ ضمیر ہے, پروناؤن ہے, تو اس طرح سے پہچان. اچھا, ابھی کوئی اور آ جائے, میں تھوڑا سا کوشچن کرتی ہوں اور تک. یہ میں آ آ جائیں ماریہ, چلیں آ جائیں ماریہ. تو آپ مجھے اسی بسم اللہ میں ہی بتا دیں پہلے. جی کیا بتاؤں؟ بتائیں نا, یہ کیا ہے, بی کیا ہے؟ بی ایک بی جو کلمہ ہے, مفرد کلمہ ہے, جی یہ کلمہ کی ایک فارم ہے, حرف ہے. حرف بی جو ہے. ہے بی کے کیا کلمے کی کہنا ایک ہوتا قسم ہے, ہے کہ کلمے کی ایک قسم ہے اور حرف ہے. اسم حرف کیا ہے؟ اسم جو ہے وہ اسم ہے, کیونکہ یہ نام ہے تو نام کو نام اسم ہی ہوتا ہے. زیر بھی آ رہی ہے نا, پھر بھی آگے آ رہی ہے, زیر لیکن بھی میرا آ رہی ہے. شادی کا ملک الموت جس کا کہتے ہیں. ہاں, ملک الموت, ملک الموت. اب ملک میں تو ان میں تو پیش آ رہی ہے ملک الموت, تو وہ بھی تو اسم ہے, ملک فرشتہ جو ہے. ہاں, تو اس ملک میں تو پیش کیا آ ہوا, رہی ہے. کیا ہوا؟ ملکن ہوتا ہے نا اصل میں, تو تنوین ہوتی ہے جب ملانے کے لیے. پھر وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورۃ تو یہاں پہ بھی دیکھیں ایک پیش آ رہی ہے, تو کیا اسم نہیں ہے اصل میں؟ تو یہ سورۃ وہ ہی پھر تھا نا. آپ نے یہاں زیر کیوں کہہ رہی کہ زیر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم ہے, تو وہ تو پیش بھی آئے تو اسم ہو سکتا ہے ملانے کے لیے, تو یہ پھر نشانی کیسے ہوئی؟ ہاں, وہ تو تنوین ہوگی نا, ملانے کے لیے پھر ایک پیش ہوگا نا. صحیح ہے, تو یہاں پر تو آئی ایک زیر رہی ہے نا. ملانے کے لیے زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے. دیکھیں زبر بھی آ سکتی ہے. ابھی آپ اپنی بک میں اگر ہم اسم کا چیپٹر پڑھیں تو اس میں صبح دیکھ رہی تھی, اس میں یہی تھا. آپ جی اپنا اسم کا چیپٹر ذرا آگے والا حروف کے بعد والا دیکھنا, اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اسم کے اوپر تنوین بھی آ سکتا ہے, الف لام بھی آ سکتا ہے, اور ایک زبر, ایک زیر اور ایک پیش بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تینوں آ سمجھ سکتے ہیں آ گئی, مطلب. تینوں آ سکتے ہیں, زیر بھی آ ٹھیک ہے, سکتی ہے, ایک پیش بھی آ سکتی ہے. بس یہ نہ سمجھیں کہ صرف تنوین ہی آئے گی. نہیں نہیں وہ تو نہیں, وہ تو ملانا ہوگا تو تنوین تو ضرور ملانا ہوگی. ہوگا تو وہ تو ایک پیش میں چینج ہو جائے گا نا. جی جی صحیح ہے, تو ایک زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی. تو وہ پھر لیکن بیسک جو بچوں کو بچاتے ہیں نا شروع میں ہی, وہ جو بتایا جاتا ہے تنوین اور الف لام بتایا جاتا ہے. پھر میں نے بتایا کہ اچھا بھائی یہ اصل میں تنوین ہی تھی, ملانے کے لیے ایک پیش ہوئی ہے تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ نون ہی ہے نا. جی جی بالکل. اور البقرہ بھی, اور مدینہ تو اب اس میں گولتا بھی آ گئی دیکھیں آپ کی. اچھا, ایک اور علامت بتا دیتی ہوں, وہ میں نے بتائی ہوئی ہے پہلے آپ کو کلاس میں, لیکن میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. شروع میں جس لفظ کے میم آ جائے نا وہ بھی نون ہی ہوتا ہے. مومن, مومنون, مومنانی جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی میم سے لفظ شروع ہوگا وہ بھی وہ فعل پہ کبھی پہلے شروع میں میم نہیں آتی, وہ نون ہی ہوگا. ابھی کتنی ساری ٹھیک علامتیں, جب تو آپ کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. تو مدینہ میں جی کیا نشانی آ رہی ہے؟ ایک تو گولتا آ رہی ہے, تنوین آ رہی ہے, میم بھی آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے, مومن, مومنون, مومنات, ہے نا, سب کیا اسمی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, فعل جو ہے اس کے شروع میں یا تا الف آپ کو نظر آئے, یا پھر اس کے میننگ کر کے بھی دیکھ. اچھا, پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ سے میں پوچھ رہی تھی نا, تو جی آپ مجھے بتائیے کہ ہاں یہاں پہ تھیں آپ, تو یہ اللہ کیا ہے کس سمے؟ اس میں, تو اسم جو ہے یہ الف لام سے پہچان رہی ہے نا آپ, ٹھیک ہے, اور زیر سے بھی پہچان رہی ہیں, ٹھیک ہے. جی اور جی یہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے؟ یہ اس میں ذات ہے, کیونکہ اللہ کا جو نام ہے وہ اللہ ہے, اور اس کے بعد اس کی یہ پہچاننا different- بہت ضروری ہے, کیونکہ جو موصوف بنتا ہے نا ہمارا, بعد میں موصوف صفت پڑھیں گے نا, تو موصوف جی جو ہوتا ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے, اس کے آگے اس کی صفت آتی ہے. تو یہ اللہ جو ہے یہ اس میں ذات اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ موصوف بھی ہے. جی آگے اللہ کی صفات آ رہی ہیں, صفت نمبر 1 آ رہی ہے, 2 آ رہی ہے, وہ آ رہی ہیں. تو ٹھیک ہے. اس میں ذات جو ہوتا ہے وہ موصوف بنتا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ذات کا پڑھنا. کسی بھی چیز کا, آپ فریج میں جائیں, ہری مرچیں اٹھائیں, کوئی بھی, ہر چیز کا ایک نام ہوگا نا, ہر چیز کا ایک نام ہے, وہی اس میں ذات ہے. پھر وہ کڑوی ہے, کھٹی ہے, میٹھی ہے, وہ اس کی صفت ہوگی. ٹھیک ہے, تو دونوں ٹھیک ہوتے نون ہی ہیں, بیسیکلی دونوں نون ہی ہوتے ہیں, دونوں کی پہچان بھی ایک ہی ہے, لیکن ایک اس میں ذات ہوتا ہے وہ آپ نے پہچانا ہے, اور ایک اس میں صفت ہوتا ہے. رحمان صفت ہے, رحیم صفت ہے. ٹھیک ہے, کتاب کیا ہے؟ کتاب اس میں ذات ہے یا صفت ہے؟ نہیں, اس میں ذات ہے. ذات ہے, کسی چیز کا نام ہے.
ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں. اب یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ ذالک الکتابو جوڑ کے پڑھ رہے ہیں نا, جی اس کو کیا آپ مفرد کہیں گے یا مرکب کہیں گے؟ نہیں یہ مرکب ہے کیونکہ مرکب ہے. ہاں دو دو کلمات کو, یہ ایک کلمہ ہے مفرد ذالکا اسم اشارہ ہے, اور یہ آپ کا آگے ملا کے پڑھنا ہے کتاب. ٹھیک ہے, ان دونوں کو ملا کے ہی پڑھتے ہیں تو یہ مرکب بن گیا. جی ٹھیک ہے, جی صحیح ہے. تو یہ دونوں مفرد ہیں. اللہ مفرد ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی مفرد ہے, یہ بھی مفرد ہے, یہ کیونکہ ملائے نہیں جا رہے نا. اگر ان کو ملا دیں تو پھر کوئی مرکب بن جائے گا, تو پھر وہ آپ کا ملا کے ہی پڑھنا پڑے گا. مرکب بن جائے گا. اچھا صحیح ہے, صحیح ہے. خدان کا بتائیں اس میں یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے. اچھا ریبہ کا بتائیں اس میں یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ کیونکہ شک ریبہ جو ہے وہ شک ہے. شک اور ہے. اور شک جو ایک ہوتا ہے, ہاں ہاں, شک جو ہوتا ہے وہ حرف بھی نہیں ہوتا اور فعل بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. جی شک شک ہوتا ہے. شک از اے نون ہے. جی شک. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ایک زبر بھی آ سکتی ہے, ایک زیر اور ایک پیش بھی آ سکتی ہے نا, جی تو اس سے بھی آپ کر سکتی ہیں. اگر زیر تو میں نے بتایا ڈیفینیٹلی وہ تو نون ہی ہوگا, لیکن اگر زبر اور اس میں پیش میں آپ کو تھوڑا ہو رہا ہو تو پھر اس کا میننگ کر لیں. جیسے سراتا کا بھی ہم جی نے میننگ کر لیا تھا, تو ریبہ کا بھی ہم میننگ کر لیں گے. جی ٹھیک ہے, جی میننگ کر کے. جیسے ابھی یوم ہے, یوم, ٹھیک ہے, یوم پہ اگر صرف ایک زبر ڈلی ہوئی ہے تو ہم اس کا کیسے فیصلہ کریں گے؟ نہ زیر ہے, نہ تنوین ہے, نہ گولتا ہے, نہ شروع میں میم ہے, ساری علامات نہیں ہے نا. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا یوما کا دیکھنے کے لیے کہ یہ اس میں فعل ہے یا, دن ہے تو دن جو ہے وہ اسم ہے نا. اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, ترجمہ کر کے پھر تو آپ کے پاس ساری پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, بس آپ پڑھنے والے بنے. اور میں چاہتی تو آگے والا لیسن پڑھا دی, لیکن ایسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پھر. ٹھیک ہے, آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ قرآن کا پھر ترجمہ بھی تھوڑا خود کر سکیں. اب فی کیا ہے؟ فی جو ہے یہ حرف ہے, کیونکہ حرف ہے. فی اپنا کوئی مطلب نہیں رکھتا جب تک اس کے بعد کوئی اور لفظ نہ آئے. ہاں, فی جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں, چاہے 2 لیٹر سے بنے ہوں چاہے ایک ہی لیٹر سے, جیسے بی بنا ہوا تھا, تو یہ حرف ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ انگلش میں نام ہے یہ سارے. ہاں بالکل. اور یہ مرکب ہے یا یہ والا فی ہی مرکب ہے یا مفرد؟ میرے خیال میں یہ مرکب ہے, کیونکہ اس یہ اینڈ میں پروناؤن آ رہا ہے اور شروع میں حرف آ رہا ہے فی ہی, اس میں مرکب بن گیا نا. ایک کلمہ فی ہے اور ایک آگے ضمیر ہے. جی یعنی ہو ضمیر ہے نا, تو یہ 2 جی کلمات ہو گئے نا. 2 کلمات سے مل کے کیا بن جاتا ہے؟ فی ہی مرکب بن گیا. اس کو آپ ابھی مفرد نہیں کہہ سکتے. ریبہ کو آپ مفرد کہہ سکتے ہیں, لا کو بھی مفرد کہہ سکتے ہیں, یہ حرف ہے. ٹھیک ہے, ذالکا الگ ہے مفرد, یہ الگ ہے مفرد, بس دونوں ملا کے پڑھے جا رہے ہیں تو یہ مرکب ہو گیا. اب اچھا للمتقین کے بارے میں مجھے بتا دیں, یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے کیونکہ یہ ایک حرف اور اسم سے مل کے بنا ہے. ایک حرف اور اس میں 2 سے مل کے, ایک کلمہ یہ ہے اور ایک کلمہ یہ ہے, مفرد پلس مفرد سے بنا ہے. ہدن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ مفرد ہے. مفرد ہے, الگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آہستہ سے چیزیں اوپر ایڈ اپ کریں گے. اللہ زینہ کیا ہے؟ یہ بھی مفرد ہی ہے. ٹھیک ہے جی نا. یہ بھی ہاں مفرد ہے, بالکل مفرد ہے. یہ ایک جو لفظ ایک ہی معنی دے رہا ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے. جب 2 معنی دیتا ہے, جیسے للمتقین, متقین کے لیے, ہے نا, تو پھر وہ کہتا ہے. اب کتاب جو ہے وہ ایک ہی معنی دے رہا ہے, لیکن جب ذالک الکتاب ملائیں گے تو وہ کتاب, تو وہ کتاب 2 کا معنی ہو گیا نا, تو پھر وہ مرکب ہو جاتا ہے. ان کو الگ بھی نہیں کر سکتے. یومنون کیا ہے؟ یومنون جو ہے وہ مرکب ہے, اور جو حرف اور مرکب کیسے ہے؟ مرکب کہاں سے ہے مجھے بتائیں, کہاں سے مرکب ہے؟ کیونکہ شروع میں وہ ضمیر آ رہی ہے. نہیں اور نہ نہ نہ, نہیں وہ ایمان لاتے ہیں. وہ تو ترجمہ ہے نا اس کا. یہ تو فیل ہے پلیز نا, اس کو آپ فیل کہہ رہی ہیں نا, اسم کہہ رہی ہیں, فیل کہہ رہی ہیں, یا عرب کہہ رہی ہیں, پورے لفظ کو یہ فیل ہے. فیل ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ فیل ہے. ٹھیک ہے, اب فیل ہے تو کون سا فیل ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے؟ نہیں یہ مضارع ہے کیونکہ اس میں پریزنٹ آتا ہے.
हाँ, प्रेजेंट का मानी आता है ईमान लाते हैं या ईमान लाएंगे। शुरू में या ता अलिफ नून आ जाए ना तो वो आपका यही होता है, तो अच्छा प्रेजेंट ही होता है, मुदारे ही होता है। छोटी छोटी करके चीजें ना लेके आगे चलेंगे, वरना तो फिर बहुत देर लग जाएगी। अभी मैं अगर इसको ऐसे कर देती हूँ, इसको मीम बना देती हूँ, तो क्या अभी भी ये फेल ही है? नहीं, ये इसम बन जाएगा क्योंकि ये इसका मतलब जो है मोमिनीन, हम लोग किसी इसम की बात करें, नाम की बात करें, मीम मोमिनीन, लग और गया प्लस ना, शुरू में मीम लग भी गया आ ना, गया। तो मीम तो इसम पे ही आता है। जी, शुरू में मीम भी आ गया और मुत्तकीन, प्लस इसम बन मुत्तकीन भी इसमें है, अल मुत्तकीन गया। अलिफ लाम की वजह से इसमें, अगर खाली मुत्तकीन पढ़ेंगे तो वो मीम की वजह से इसमें। हाँ। ठीक है ना? तो बाजी अगर ये इसम होगा तो फिर इसमें सिफ्त होगा ना, मोमिन मोमिन हाँ, मोमिन। सिर्फ ही होगा ईमान, लेकिन वो नाम भी रख लेते हैं कभी कभी, मोमिन है ना। नाम हाँ, तो जो सिफाती नाम होते हैं हम अक्सर रख लेते हैं, आबिदा, खालिदा, ये सारे एडजेक्टिव ही होते हैं जो हम नाम रख लेते हैं ना। तो आबिदा चाहे इबादत करे ना करे, उसका नाम आबिदा हो जाता है ना। तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे ये इसको आप मीम से पहचानेंगे कि मीम से यह अब इसम हो गया। मोमिनून अगर आएगा तो वो इसम होगा, युमिनून आएगा तो वो फेल होगा। वो फेल होगा जी। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए अलगैब, बी क्या है, अलगैब क्या है? बी जो है वो हर्फ है और अलगैब जो है वो इसम है, क्योंकि इसम। गैब की बात होती है और वो अब एक ये जगह मुफरद है या मुरक्कब है? नहीं, मुरक्कब है। मुरक्कब है, मुरक्कब बन गया। अच्छा, व युकीमूना, वाव हरफ है, एक कलमा है वाव, वाव पूरा एक कलमा है, हर्फ जी है, ठीक है। युकीमूना पूरा एक कलमा है, फेल है। जी, फेल है। अस्सलाता इसमें, ठीक है। अब ये जो जेर जबर पेश चेंज होती रहती है ना, ये किसी वजह से होती है, ये बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वाव भी हरफ है, इसमें ये क्या है, मुरक्कब है या मुफरद है, ये वाला बताएं, और बस ये आखिरी आपका। नहीं, ये मुरक्कब है मुरक्कब है, और ये दो हरफों से बना हुआ है। दो मिम कलिमात से बना है। जी, मिन, दोनों मिम, हरफों को मिला के कोई मुरक्कब नहीं बनता, एक हर्फ और एक इसम को मिला के मुरक्कब बनता है। ये माँ जो है ना, ये इसम है यहाँ पे, मिन प्लस माँ, माँ हर्फ नहीं है, माँ इसम है, ठीक है। मिम माँ माँ इसम दोनों कैसे? को, हाँ, इसम होता है माँ, ठीक है। नहीं, माँ इसम कैसे है? माँ का क्या मतलब है अकेला? माँ का मतलब होता है अल्लाह जी, तो अल्लाह जी इसम है कि नहीं है? अल्लाह जी इसम है ना, इसम इशारा आपका मतलब है? इसम मौसूल। माँ का मतलब इसम अल्लाह जी होता है ना। उस, आप इसका मीनिंग जो करते हैं ना, उसमें से जो, ठीक है ना, जो जी करते हैं ना, तो अल्लाह जी जो का मानी नहीं देता, ठीक है। तो हाँ ये, जी, वो जिन्होंने या हाँ, वो हाँ, तो ये फिर माँ जो है ये सब मौसूल ही है, ये भी, मन भी इसम मौसूल ही होता है, ठीक है। तो जब साथ इसम लग गया तो इसम ही होगा ना, इसम मौसूल तो इसम ही हुआ ना। ये मान भी आप कराएंगे ना, इसम मौसूल वगैरह को सब डिटेल में? करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ वहां यहाँ पे वो वाले सवाल ना करें, जो मैं बोल रही हूँ उसको मानते जाएं, ठीक है, ठीक है। उसको मानते जाएं, ठीक है। मिन और आगे माँ। और वैसे भी हरफ जर के बाद जब आप देखते हैं कि ये हरफ जारा आ रहे हैं, तो आगे इसम ही आते हैं, आप चेक कीजिएगा हमेशा, हरफ जारा अब वो इसम ही आ रहे होते हैं, तो मन माँ इसम ही है। अच्छा, उसके बाद अब कोई और आ जाए इंशाल्लाह। अस्मा आप आएंगी? अब मेरे ग्रुप के सारे लोग आ रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, दूसरों को भी। आयशा आप आइए, ये आयशा कौन सी है अभी, आ जाए, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, ठीक है, अगर मुश्किल है, कोई शोर है तो फिर रहने दें। नहीं, मैं अंदर आ गई, पर बच्चों का छुट्टी है इस वजह से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी आपने कहाँ से पढ़ने हैं? इन्होंने पढ़ लिया, अब आप वाला जीना से पढ़ लें। वो क्या है? वाव जो है हर्फ है, अल्लाह जीना क्या है? अल्लाजीना जो है ये इस्म है। इसमें कैसे पहचाना आपने? अलिफ लाम है स्टार्ट में। हाँ बिल्कुल, अलिफ लाम आ गया, सही है। अब जी। ये क्या है, अलिफ है या हमजा है ये वाला? ये अभी हमजा है वसली। ये हमजा है और हमजा वसली है, क्योंकि क्या किया इसने, पीछे से इसने मिलाने पे अपनी हरकत गिरा दी है, ठीक है। फिर जी।
صحیح ہے نا. اس نے اللہ زینہ تھا پہلے، وہ جب اس کو بلایا وہ کے ساتھ اللہ زینہ ہو گیا تو اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا، تو اب یہ وصلی ہے. ٹھیک ہے، وصل کا مطلب ملانا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد یومنون کیا اس میں فعل ہے، حرف ہے، یہ فعل ہوگا اور فعل مضارع ہوگا. مضارع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ فیوچر کا معنی بھی دیتا ہے، پریزنٹ کا معنی بھی دیتا ہے. صحیح ہے. جی. بی کیا ہے؟ بی جو ہے یہ حرف ہوگا. ہاں، اور ماں کیا ہے؟ ابھی ماں جو ہے وہ اسم ہوگا. اسم ہوگا. ٹھیک ہے، حرف جر جب بھی پہچانیں گے اس کے بعد اگر پہچان سکتے ہیں کہ حرف جر تو اس کے بعد اسم ہی آتا ہے ہمیشہ. تو جی. یہ ماں جو ہے نا یہ اسم ہی ہے، اور یہ اللہ زی کا معنی دیتا ہے بوجہ اس کے جو ہے نا، بسبب اس کے جو. انزلہ کیا ہے؟ انزلہ جو ہے یہ فعل ہوگا اور یہ بھی مضارع ہی ہوگا. مضارع ہے. ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. آگے کیا الیہ کا، اس میں کیا جو الف آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ ہے تو کون سا حمزہ ہے؟ الیہ کا یہ ہے حمزہ اصلی ہوگا یہ، اصلی ہوگا. کیوں اصلی ہے؟ کیونکہ اس کی حرکت ڈراپ نہیں ہوگی پیچھے سے ڈراپ جب نہیں ہم. ہوگی. انزلہ الیہ کا پڑھا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، جی. صحیح ہے نا. ماں میں کیا آ رہا ہے؟ ماں میں حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ وما انزلہ یہ بھی اصلی ہوگا حمزہ. نہیں، اس کی بات کر رہی ہوں، ماں کے ساتھ. ماں میں جو آ رہا ماں کے ساتھ جو آ رہا ہے یہ حمزہ وصلی آئے گا. ہے یہ الف ہے. اور یہ ہر الف مدہ ہوگا یہ. سوری، الف مدہ بھی نہیں ہے، صرف الف ہی ہے. الف صرف الف اس ہے. کے اوپر مد جو بنی ہوئی ہے یہ پھر یہ ڈفرینٹ مد ہوگی. یہ مد اس لیے ہے نا کہ اگلے والے لفظ میں حمزہ آ رہا ہے نا، جی. تو یہ تجوید کا رول ہے، اس کو چھوڑ دیں. ماں کے جی. ساتھ دیکھیں یہاں پہ بھی ماں ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے، الف ہے یا یہ حمزہ ہے؟ مجھے بتائیں. الف ماں کے ساتھ جو آ رہا ہے، ماں میں جو آ رہا ہے الف ہوگا یہ. الف ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح یہاں بھی ہے، تو مد کو نہ دیکھا کریں، بس یہ دیکھیں کہ یہ الف ہے. ٹھیک مد ہے کوئی جی. حرکت نہیں ہوتی نا، وہ تو لمبا کرنے کے لیے ہے، وہ کوئی حرکت تھوڑی ہے. صحیح ہے. ٹھیک. اچھا جی. اب انزلہ کا یہ بتا دیں کہ یہ انزلہ میں کیا ہے، الف ہے یا حمزہ ہے یا کون سا حمزہ ہے؟ یہ اگر اور حمزہ اصلی ہوگا. اصلی ہے کیونکہ یہ پڑھا جا رہا ہے. وما انزلہ، انزلہ تو اب اس نے کیا کیا، اپنی حرکت کو ڈراپ نہیں کیا، تو یہ پڑھا جا رہا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جی. من کیا ہے؟ من جو ہے یہ حرف ہوگا. اچھا، اور قبلی، قبلی کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے، قبلی جو ہے یہ ہوگا اسم ہوگا. اسم ہو. کیسے پہچانا ہے آپ نے؟ کیونکہ قبل لام کے نیچے زیر ہوگی تو اس وجہ سے قبلی. زیر، زیر آ گئی نا. دو زیر جی. آئیں گے تب تو آپ آرام سے پہچان جائیں گے نا، تنوین ہے. جی. لیکن جب ایک زیر ہوگی تو وہ بھی اسمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. وبالآخرتی اسی طرح سے یہ بی ہے تو حرف ہے، وہ حرف ہے. یہ کیا ہے یہ والا؟ الآخرتی ہاں، یہ نہیں، یہ الف جو ہے یہ الف ہوگا. یہ الف ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ الف نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ال کے ساتھ جو آتا ہے نا وہ کون سا حمزہ ہوتا ہے جو الف لام کے ساتھ آتا ہے؟ یہ پھر حمزہ وصلی ہو جائے گا. یہ حمزہ وصلی ہوگا. ٹھیک ہے. وبالآخراتی پڑھا نہیں جا رہا اس لیے وہ الف بن گیا نا. جی. اچھا جب بھی الف لام کے ساتھ آئے گا نا حمزہ تو وہ وصلی ہی ہوگا، اس نے گرنا ہی گرنا ہے. تو ٹھیک ہے. پکا اس کو یاد رکھنے کہ الف لام اگر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو حمزہ ہوگا وہ الف نہیں ہوگا، بے شک وہ آپ کو الف نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹھیک. جب آپ با کے بغیر پڑھیں گے نا، بے کے بغیر پڑھیں گے تو الآخرہ ہی پڑھیں گے نا، تو وہ حمزہ ہی ہے، الف تو نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. جی. الآخرہ ہوتا ہے نا. اچھا جناب، اب مجھے بتائیں کہ یہ لام کون سا لام ہے؟ یہ تو حمزہ وصلی ہے نا. ٹھیک ہے. اس کو الف لام کا جو حمزہ ہوتا ہے نا اس کو جی. حمزہ وصلی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیتا ہے پیچھے سے. یہ لام اسلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ سسٹر میں بتاؤں، بتائیے. یہ لام تعریف ہے. لام تعریف ہے. لام تعریف الآخرہ ہے نا، تو لام الآخر. تعریف ہے. تو لام تعریف کو لام تعریف کیوں کہتے ہیں؟ کسی کیونکہ وہ جیسے کوئی نکرہ ہے نا تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے چلیے جو ال لام، لگایا جاتا ہے. بالکل جی. لام لگایا جاتا ہے. یہ حمزہ وصلی ہے، دونوں مل کے نہیں معرفہ بناتے، یہ بچوں کا کام ہے. یہ حمزہ وصلی ہے، اس کا اپنا کام ہے، لام کا اپنا کام ہے، لام معرفہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ لام جو ہے پڑھا جائے جیسے یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے تو پھر اس کے آگے جو لیٹر آئے گا، جیسے یہاں پر آپ کا آگے نا الف آ گیا ہے نا،
तो ये लेटर जी, कौन सा होगा, शमसी होगा या कमरी होगा? लाम पढ़ा जा रहा है, ये कमरी होगा। कमरी होगा। लाम पढ़ा जाए तो वो कमरी होता है। तो अलिफ क्या है, जो मैंने बताया था ना, हक का खौफ अजब गम है, तो का के अंदर क्या आया था, काफ के साथ अलिफ भी आया था ना, जी, सही है। तो ये अलिफ जो है ये आपका ये कमरी लेटर है, और जब भी ये आएगा लाम पढ़ा जाएगा, ठीक है। ठीक जब भी है। लाम पढ़ा जाएगा तो आगे कमरी ही लेटर आएंगे, सही है। जी, उसके लाम के बाद जो लेटर होगा वो कमरी होगा या शमसी होगा। जब लाम को स्किप कर दोगे, नहीं पढ़ोगे, तो वो शमसी होगा, उसके ऊपर तशदीद भी होगी फिर। तो वो अलग से लेटर होते हैं, कमरी अलग से होते हैं। तो जो मैंने बताया था जुमला, वो क्या जुमला था, हक का खौफ अजब गम है, अजब गम। इसमें जो लेटर्स आते हैं वो सारे कौन से लेटर्स हैं, वो कमरी लेटर हैं सारे। कमरी लेटर्स हैं, ठीक है। और बाकी जो बच जाते हैं, सीन शीन और बाकी जितने दाल जाल, वो सब क्या है, वो शमसी। लेटर उनके उनके ऊपर लाजम तशदीद आती है, और जी, इनको जब वो पढ़ते हैं तो फिर लाम को स्किप कर देते हैं। ये जो लाम तारीफ होता है ना, इसको स्किप कर देते हैं, इसको नहीं पढ़ा जाता। होम क्या है, हम इसम है, इसमें इशारा। इसमें इशारा। यू की नून क्या है, ये फेल होगा और फेल मुजारे होगा। फिर मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए काफी है, सही है ना, या किसी बाजी होम इसमें जमीर होगी ना, इसमें इशारा तो नहीं है होम? कहाँ, किसने बोला है, ये इसमें इशारा नहीं है ना, होम जमीर है। जी अच्छा, इशारा भी इसी तरह होता है, लेकिन फर्क करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये जमीर होती है, ये इशारा होता है, ठीक है। और थोड़ा सा किसी और को बुला लेते हैं। जज़ाकल्लाह कुछ खैर। लोग आईफोन से आए हैं, पता ही नहीं चल रहा। मैमूना जमशेद, जो क्लास के स्टूडेंट है वो हैंड रेज कर लिया करें। नादिया, नादिया जी, नादिया पाएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, कौन आया है, अपना नाम बता दें। नादिया। नादिया, चलें ठीक है। नादिया, हम यहाँ से शुरू करेंगे, आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी जनाब, ये क्या है, देखें, तीन कलमे की तीन ही किस्में होती हैं, ठीक है। मुफरत जो कलिमा होता है ना, मुफरत जो वन वर्ड कलमा होता है, उसकी तीन किस्में होती हैं, इस्म, फेल और फेल हर्फ। हरफ। तो कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज आ रहे हैं ना, वो या तो इस्म होंगे या फेल होंगे या हर्फ होंगे, इसके बाहर नहीं होंगे। या तो हम उसको इस्म कहेंगे या फेल कहेंगे या हर्फ कहेंगे। फिर फेल के अंदर जी माजी होगा, मुजारे होगा, फिर उसमें अम्र होगा, ठीक है। इसी तरह इसम के अंदर इसमें इशारा भी हो जाएगा, और इसमें जात, इसमें सिर्फ, वो सब भी हो जाएंगे। तो वो हम पढ़ेंगे, पहचान करेंगे उनके हर्फ में, फिर हुरूफ भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताएं जी कि उलाई का क्या है। कोई बात नहीं, अगर उला आपको नहीं आता तो मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, देख रही हूँ कि आप लोग किस लेवल पे है ना। उलाई का मैं क्या है? सॉरी बाजी, मैं पहली क्लास ले रही हूँ, मुझे ग्रामर का कुछ भी कुछ नहीं समझ में पता, अच्छा कोशिश ठीक कर है, सीखने कोई बात की। नहीं, हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, स्किप कर देते हैं। अच्छा, आपको हमजा तो अलिफ का पता है, हमजा और अलिफ का? जी हमजा का पता है। अच्छा, अलिफ क्या हमजा होता है, अलिफ कैसा होता है? अलिफ जो दरमियान में आता है वो होता और है, जो हमजा है वो शुरू से आता है, शुरू उसके से ऊपर हरकत होती है। हरकत होती है, तो अब ये हमजा ये शुरू में आ रहा है ना, इसके ऊपर हरकत है पेश वाली, ये जेर क्या जबर है, पेश हरकत होती है। हरकत होती है, तो इसके ऊपर हरकत आ गई, तो अब ये क्या बन गया, अलिफ तो नहीं है ना, नहीं ये हमजा है। हमजा है। अलिफ तो शुरू में आता ही नहीं, ठीक है, ये हमजा है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये हमजा असली है या वसली है। ये हमजा असली है। असली है, कैसे पता चला जी आपको असली है? इसके ऊपर हरकत है। हरकत वाला तो वसली भी हो सकता है ना। जी नहीं, ये कि शुरू में आ रहा है ना, जो खाली था वो दरमियान में आता है जो। वो तो अलिफ होता है जो दरमियान में आता है। अब देखिए ये, आप इसको क्योंकि इससे आपने शुरू हो रहा है, ये अपना जाहिर कर रही है ना हरकत अपनी। हाँ, एक मिनट, आप इसको कैसे पहचानेंगे, पीछे से मिलाएंगी इसको, ठीक है ना। वॉ लगाएं, वॉ पे जबर लगा के अब इसको पढ़ें, व क्या पढ़ें, उलाई का उला। व उलाई का, ये वाला वॉ नहीं पढ़ना, ये खाली है, इसको नहीं पढ़ना। उलाई जी का नहीं पढ़ना, सिर्फ इसको व ओ पढ़ना है, ठीक है। व उलाई का। तो अब ये व जो उलू है, अब आप ये कौन सा वाला हमजा है, आप क्या समझती हैं, असली है या वसली है? व उन, ये अपनी हरकत जाहिर कर रहा है ना, ये असली है इसलिए वेरी व गुड। उला। इसने अपनी हरकत को गिराया नहीं है, अपनी जी हरकत को बिल्कुल ड्रॉप नहीं जाहिर किया, किया है। जाहिर किया है। जाहिर तो वो भी करता है, लेकिन वो ड्रॉप कर देता है, जब मिलाते हैं ना तो वो ड्रॉप कर देता है, जी ठीक है। अब लेकिन ये इसने अपनी हरकत, राइट
अपनी हरकत को इसने जाहिर रखा है। इसने जाहिर रखा है। आप जो भी समझ रही हैं वो बिल्कुल सही समझ रही हैं। तो ये असली हमजा वसली नहीं है, असली है। व उलाइका, अब सबको समझ आ जानी चाहिए, सही है। तो उसके बाद अला क्या है? अल्लाह, 3 चीजें होती है ना, इस्म फेल हर्फ। क्या ये इस्म है या फेल है या हर्फ है? लाम और इलाई का अला, अला और इला क्या होते हैं? इला भी होता है, अला भी होता है। ये हर्फ होगा ना सिस्टर? हाँ, ये हर्फ है। इला और अला ये सब हर्फ हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना तनवीन है, ना लिफलाम है, ना इसके ऊपर कोई और साइन आ रही है ना। और फेल भी नहीं है। फेल तो बड़े बड़े होते हैं ना, फेल बड़े बड़े होते हैं। यो मिनून हो गया है ना, कफरू हो जी। गया, इस तरह के फेल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। आन जरता हम हो गया, ये फेल है। तो ये आपका छोटा सा ये हर्फ है। हुदन क्या होगा? हुदन, हिदायत, हिदायत। हाँ, आपने पिछली क्लासेस ली थी? जी ली थी मैंने पिछली क्लासेस। आज वाली मैं अभी सही नहीं दे सकी, मैं खाना दे रही थी बच्चों को। कोई मसला नहीं, हो जाएगा। सुन रही इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग में सुन रही हूँ सारी, मैं पिछली भी बार बार सुन रही हूँ। अच्छा, समझ के मैंने करें। देखें, अब ये इसमें या फेल, तो इसम की पहचान होती है उस पर तनवीन आ जाए तो। तनवीन आ रही है तो ये इसमें ठीक है। जी। अगर हुदन, तनवीन ना आती तो ये क्या होता, या तो फेल होता या हर्फ होता। मिन क्या है? मिन, मीम जेल, ये मिन, छोटा सा है ना, ला इला की तरह, ला की तरह। मिन तशदीद है ना इसके ऊपर। तशदीद को छोड़ दें, वो तो मिलाने के लिए, उसको छोड़ दें। मिन हुदन, मिन हरफ हर्फ है, हर्फ है, से, ठीक है। से रब, हुदन, रब क्या है? रब नऊन है, अल्लाह ताला का नाम है ना, अल्लाह का अल्लाह सिफाती का नाम, नाम, सिफाती नाम। सिफाती नाम है, ठीक है। अगर सिफाती नाम हो तो वो भी नऊनी होता है, जैसे अर रहमान, रहीम, सब ठीक है। वो जी। वो क्या है? वो उलाइका, वो क्या है? वो छोटा सा है। जो छोटे छोटे होते हैं वो हर्फ होते हैं, जी तो वो हर्फ है ना। जी। उलाइका में जो हमजा आ रहा है, इसको पढ़ के बताएं, ये असली है या वसली है? उलाइका असली, असली है, असली है, क्योंकि इसने अपनी हरकत को नहीं ड्रॉप किया। हम जी। वो को आगे जाके नहीं मिला रहे, हम वो को भी पढ़ रहे हैं और उस पीछे हमजा। वाली समझा रही। सही है। हम अल मुफलिहून क्या है? मुफ्लिहून, भला पाने वाले। इसमें मीम भी आ रहा है, अलिफ लाम भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें। तो अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। अपने हाथों से जब लिखते हैं तो चीजें याद हो जाती हैं। एक जी कॉपी ठीक। बनाएं ग्रामर की उसके अंदर, और ये बिल्कुल आपको अगर थोड़ा सा आपको इसका देखिए, टेस्ट लग गया ना। काफी मैं थोड़ी तो चीजें लिख रही थी, अब जी आपको बता रही थी थोड़ी बहुत साथ साथ। ज्यादा टेंशन नहीं लें, ठीक है, आराम से करें। और क्लास के साथ साथ, क्लास को स्किप नहीं करना, बस क्लास के साथ साथ चलें तो फिर इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। और जी दूसरा ये इंशाल्लाह। है कि कोई बड़ी बनाएं जो आपसे ज्यादा ग्रामर में अच्छा हो। कोई है आपका बड़ी ऐसा जो थोड़ी आपसे जी ज्यादा? मेरी आपकी क्लास में से पूरा मेरे साथ। सफूरा तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वो उन्हीं से शायद मेरी है। वो हाँ, चलें वो बता देंगे आपको, ठीक है। सफूरा आप अपनी जिम्मेवारी ले लें, इनको उन्होंने, थोड़ा मैंने सा कहा था, वो कहती थी मैं इंशाल्लाह कराऊंगी। कराएगी, कराएगी इंशाल्लाह कराएगी। और टेस्ट जिसको की भी वजह जिसको से भी तो थोड़ा बहुत भी आते ना, देखें, जब आप दूसरे के पढ़ाएंगे ना तो आपका ही फायदा होना है, आपका पक्का हो जाएगा। उसको आए ना आए वो उसकी किस्मत है, ठीक है, लेकिन आपका जरूर पक्का हो जाएगा, जी। ठीक है मैं ना। उसी से हेल्प लेती हूँ, मैं उन्हीं से हाँ हेल्प लेती हूँ। हाँ, उन्हीं से हेल्प लिया करें। एक एक अपना बडी बनाए, या फिर कोई 2 3 लोग 4 लोग मिलके एक को रख लें, वो थोड़ा सा टाइम आपको दे दें। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ। अब ये तो सारा पिछले ही रिवाइज कराया, आज नया तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, इसलिए कि पिछला अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जरूरत है मेहनत की, ठीक है। जी जी तो जो हमजा भी पढ़ते हुए अपनी हरकत को बरकरार रखेगा ना, वो असली होगा। जैसे आप जी देखेंगे, हाँ मैं वो लगाती हूँ तो वह इन्ना पढ़ेंगे ना, तो अभी इन्ना जी। का हमजा ये हरकत पढ़ी जा रही है, तो ये आपका कौन सा हमजा हुआ? असली। असली हुआ, क्योंकि उसने अपनी हरकत को बरकरार रखा है, गिराया नहीं, जी ठीक है।
لیکن یہ والا جو ہے اس نے اپنی حرکت کو گرا دیا. یہ اللہ زینہ تھا نلہ جی یہ پچھلا لفظ اگلے لفظ کے درمیان میں سے نہیں ہوگا. تو بیچ میں یہ آیا تو یہ الف نہیں تھا, یہ حمزہ ہی تھا, لیکن یہ حمزہ وصلی ہے, اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کیا. یہ گرا کیا دیا. چیز ہے, یہ والا کیا ہے, کافا رو یہ حمزہ یا پیشوا الف ہے, رو یہ کیا ہے, حمزہ یا الف ہے, رو الف کافا رو رے پیشوا رو. اچھا یہ آپ کو پڑھائیں گی نا, پھر نیکسٹ ویک میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گی, ٹھیک ہے. تو یہ جی الف ٹھیک جو ہے یہ خالی ہوتا ہے, اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. الف بالکل خالی ہوتا ہے, یہ شروع میں بھی نہیں آتا, یہ درمیان میں ہی آتا ہے, اور یہ بالکل خالی ہوتا ہے, کوئی اس کے اوپر حرکت نہ لگاتے ہیں نہ کچھ, یہ خالی رہتا ہے. جیسی حرکت لگتی ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے. پھر حمزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں, وصلی اور اصلی, ٹھیک ہے. پھر ہمیں آگے بھی جانا ہے نا, تو اپنے جتنے لوگ کچا ہے لیسن وہ پیچھے سے پکا کر لیں, اپنے بڈی بنائیں, کوئی بھی ایک گروپ بنائیں, اس کے اندر آپ ریویژن کریں, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں آپ لوگوں کے ویسے جی آج میں بہت ٹائرڈ تھی, کیونکہ وہ تھی میٹنگ بھی تھی, آپ لوگوں کی اسیسمنٹ بھی تھی, تو کافی میرا, کیونکہ کمپیوٹر پہ دیکھنا پڑتا ہے, اور میری گردن بالکل درد کر رہی تھی آج. لیکن میں نے کہا نہیں, کلاس تو لینی ہے آپ کی, تو میں آ گئی نا. لیکن ہم نے اچھا پڑھ لیا, ریویژن کر لیا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک آپ سب پیچھے والا کور کر لیں گے, ٹھیک ہے. جی بس جی انزرتا ہوں قدرہ پلیز تھوڑا سا بتا دیں, جو حمزہ آ رہا ہے نا انزرتا سے پہلے, اس کا Which تھوڑا one? سا یہ والا, انزرتا ہوں. جی جی ان دونوں حمزہ کو دیکھیں نا, یہ حمزہ بھی پڑھا جا رہا ہے اور یہ حمزہ بھی پڑھا جا رہا ہے, تو یہ دونوں حمزہ اصلی ہی ہیں نا, جی. دونوں پڑھے یہ جا رہے ہیں. حمزہ ہے جو اپنی اصل شکل میں ہے, یہ والا یہ حمزہ, یہ بھی جو حمزہ پڑھا جاتا ہے نا, جو الف کے اوپر حرکت حمزہ بن جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے, وہ حمزہ اصلی ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو نہیں پڑھا جاتا, انزرتا ہوں, تو اب یہ مرکب ہو گیا. نہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. یہ دو, یہ بھی حمزہ ہے, یہ بھی حمزہ ہے. یہ حمزہ فعل کے ساتھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ والا الگ سے آ رہا ہے. یہ سوال کے لیے آتا ہے نا حمزہ, اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, ٹھیک 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 ہے. انزرتا ہوں. یہ حرف ہوگا کیا, یہ حرف کی طور پر کہیں گے اسے, حمزہ جو ہوتا ہے نا, حمزہ جو ہوتا ہے وہ حمزہ ایک الگ چیز ہے نا, وہ الفابیٹ ہے, وہ حروف تہجی میں سے ہے نا. ایک الف ہوتا ہے حروف تہجی میں سے, اور ایک حرکت آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ یہ اصل میں تو حمزہ یہ ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے اور اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے, دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو یہ حرف کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں, یہ الفابیٹس میں حروف تہجی میں آتے ہیں. جی باجی السلام علیکم. جی بولیے. وعلیکم السلام. باجی وہ جب ہم کسی لفظ کے پہلے کوئی الف لگاتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر زیر لگانی, زبر لگا کے جوڑنا ہے یا زیر لگا کے جوڑنا ہے یا پیش لگا کے جوڑنا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ زیر ہی لگے گی, جب ہم الف لگائیں گے تو زیر ہی لگے گی نا الف کے نیچے, اور ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ اگر جو اگلا لفظ ہے اچھا, اس کے آپ کو پتا ہوتا ہے نا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, 3 لیٹر ہوتے ہیں نا روٹ ورڈ کے. آپ نے مڈل لیٹر کی حرکت کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے شروع والے الف پہ کیا لگانا ہے, ٹھیک ہے. مڈل والا جو لیٹر ہوگا نا اس کی حرکت کو دیکھنا ہے, اور اس پہ اگر پیش آ رہی ہے تو پھر تو آپ نے پیش ہی لگانی ہے, جی, اور زیر آ رہی ہے, زیر اور زبر آ رہی ہیں تو پھر آپ نے زیر ہی لگانی ہے. زبر نہیں لگائیں گے الف کے اوپر, پھر نہیں بالکل کبھی بھی نہیں لگائیں گے, یا تو زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ دو ہی لگانی, موسٹلی یہی لگتی ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اور صرف الف کے لیے, واؤ کے لیے نہیں ہے؟ جیسے واؤ بھی لگاتے ہیں نا کئی دفعہ, جیسے ابھی آپ نے پیچھے واؤ لگایا, جیسے تھا اللہ زینا تو اللہ زینا, تو پھر واؤ کے لیے یہ رول نہیں ہے؟ کیا رول نہیں, واؤ پہ تو زبر ہی لگا کے پڑھیں گے نا آگے, وَإِنَّا پڑھیں گے نا, واؤ پہ زبر ہی پر لگا کے پڑھتے ہیں, زیر یا پیش تو نہیں لگاتے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, صحیح, جزاک اللہ باجی. یہ مجھے کنفیوز میں ہو رہی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں آپ واؤ کے اوپر ہر جگہ زبر ہی لگی ہے, تو ہم بھی زبر ہی لگائیں گے نا, ٹھیک ہے. یہاں بھی دیکھیں زبر ہے, سب یہ بھی زبر ہے, تو واؤ پہ زبر ہی لگتی ہے. تو کوئی بات نہیں, یہ سب سوالوں کے جواب آپ کو خود ہی مل جائیں گے. جتنی کنفیوژن ہے جیسے جیسے ہم پڑھیں گے تو دور ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. چلیے, جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.